اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کا ذکر فرمایا تاکہ مخالفین کو علم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کوئی نئی دعوت تو نہیں ہے، آپ سے پہلے جو نبی بھی آیا اس نے یہی دعوت دی۔ تذکرہ کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دیے فرقان فرق کر دینے والی کتاب، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی اور راہ صراط مستقیم کو واضح کر دینے والی، صراط مستقیم کو ہر قسم کی گمراہیوں سے بالکل صاف بیان کر دینے والی کتاب ہم نے موسیٰ اور ہارون کو دی ہے۔ وَضِيَاءً، اور روشنی، نور۔ قرآن مجید کو بھی اللہ نے فرقان کہا ہے۔ فرقان معجزات بھی ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا اور وہ عصا ایک فرقان تھا، لوگ جان سکتے تھے کہ جادوگر وہ جو جادوگری کرتے ہیں وہ بالکل الگ چیز ہے اور یہ معجزہ بالکل واضح ہے، وہ نبوت کی دلیل تھی۔ اس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر فرعون کو یہ دکھایا کہ دیکھو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس طرح فرقان ہے، ایسے ہی وہ کتاب بھی فرقان تھی۔ اللہ نے قرآن مجید کو بھی فرقان کہا ہے۔ یہ ساری چیزیں حق کو واضح کرنے کے لیے، فرق کر دینے والی حق اور باطل میں، اور نور ہے، روشنی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو بھی نور کہا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو آدمی کو گمراہیوں سے، وہ فکری ہو یا عملی، ان تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف مالک لے کر آتا ہے۔ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ذکر ہے متقی لوگوں کے لیے، نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے سب کو دکھاتا ہے کیونکہ فرقان ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ صرف متقی شخص، وہی اس کتاب سے، اس فرقان سے، اس نور سے ہدایت پاتا ہے، کیونکہ اس کو خوف ہے اللہ کا۔ وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کے جہنم کے عذاب کا ایندھن نہیں بننا چاہتا، وہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اس لیے وہی متقی شخص اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو شخص متقی نہیں ہے وہ ایک کان سے سنے گا اور اس دوسرے کان سے بات کو نکال دے گا۔ یہ متقی کون ہے؟ فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، اس کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ صرف مشاہدے کے بندے نہیں ہیں کہ کوئی چیز ان کے مشاہدے میں آئے گی تو وہ تسلیم کریں گے، بلکہ وہ ایمان لاتے ہیں بصیرت کی بنیاد پر۔ جب ان کی بصیرت وہ درست ہوتی ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ دلائل دیکھتے ہیں، اور دلائل دیکھنے کے بعد وہ ہر چیز کا مشاہدہ نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے سامنے اللہ کا عذاب آئے گا، قبر کا عذاب آئے گا پھر وہ تسلیم کریں گے، بلکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بصیرت کی بنیاد پر۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ لے آؤ قیامت، کدھر ہے وہ عذاب، جلدی سے عذاب لے آؤ، جیسے کہ پیچھے ذکر کیا مشرکین مکہ کی روش تھی، بلکہ ان کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ایسا ڈر ہے کہ یہ اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا
وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ذکر بابرکت ذکر جو ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ اب تمہارے پاس جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات فرعون کے لیے اور فرعون کے ساتھیوں کے لیے تھی، ان سرداروں کے لیے تھی جو فرعون کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر لے کے آئے ہیں یہ بڑا بابرکت ہے۔ اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو متقی ہوگا، لیکن کلام بابرکت ہے۔ تمہاری بد نصیبی ہے کہ تم اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اس کو ہم نے نازل کیا، یہ کسی کی درخواست نہیں ہے، یہ کسی فقیر کی کوئی درخواست ہو، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وہ رب العالمین جس کا حکم آسمان پر بھی چلتا ہے اور زمین پر، سورج اور چاند پر بھی چلتا ہے اور موسموں پر، اس رب العالمین نے تمہارے لیے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اس کے مطابق زندگی بسر کر سکو، تو ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ کتنے بد نصیب ہو۔ سوچ لو، جیسے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی دعوت وہی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، اور جو انجام اس وقت موسیٰ اور ہارون کو نہ ماننے والوں کا ہوا وہی انجام تمہارا ہوگا۔ تم انکار کر رہے ہو، یہ سوچ سمجھ کر انکار کرو۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں فرعون اور اس کے سردار جس طرح انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور ان کی دعوت کا رد کیا، کس طریقے سے اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ اب تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہم نے کتاب نازل کی ہے، اپنے احکامات نازل کیے ہیں، بڑی بابرکت ہے یہ کتاب۔ اب اس تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ، اس رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ قرآن جس چیز کی تمہیں دعوت دیتا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اب اگر تم اس کا انکار کرو گے تو پھر یاد رکھو جو حشر فرعون کا ہوا وہی حشر تمہارا ہوگا۔ موسیٰ اور ہارون کے تذکرے کے بعد اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے، اور بڑی تفصیل سے، کیونکہ موسیٰ اور ہارون کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں گزر چکا بڑی تفصیل سے۔ یہاں اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ، ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی۔ یہ اللہ کی خاص ہدایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے وہ بتوں کو پوجتی تھی، وہ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ بت بنایا کرتا تھا، بت ساز تھا، بت گھڑا کرتا تھا، اور یہ قوم اللہ کے مقابلے میں شرک کے اوپر تھی، بت پرستی کے اوپر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی کہ اللہ نے ان کو توحید کی سمجھ دی، اللہ کی معرفت ان کو مل گئی، اور وہ معرفت ملنے کے بعد وہ معاشرے میں کھڑے ہوئے اور اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو جاننے والے تھے، ہم جانتے تھے کہ یہ کس پائے کا آدمی ہے، کس طریقے سے اس کے اندر استقامت ہے۔ اور پھر اللہ نے آزمایا، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، یہی پوری قوم سے مقابلہ۔ قوم ان کو آگ میں ڈال دیتی ہے یا آگ میں ڈلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو بیابان جگہ چھوڑاؤ مکے کے اندر، تو جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ تو ہم اس کو جانتے تھے، اور جب اللہ نے حکم دیا کہ بچے پر چھری چلا دو تو انہوں نے چھری چلا دی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے حکم کو سب سے زیادہ وہ عمل کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو ہم جانتے تھے کہ وہ کس درجے کا آدمی ہے۔ دیکھیے، جتنی آدمی آزمائش میں پورا اترتا ہے اللہ اتنا ہی آزماتا ہے اور اتنے ہی درجات اور مرتبے بلند کرتا ہے۔ آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر ایسے واویلا کرتے ہیں اور اتنی مصیبت کو محسوس کرتے ہیں
کہ وہ حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ دی تھی اس سے پہلے، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، ما ہذہ التماثیل، یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ جن مورتیوں کے گرد تم عبادت کرتے ہو یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ التی انتم لہا عاکفون، وہ جس کے گرد تم اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہو، تم جم کر بیٹھے ہو، تمہارا دل لگتا ہے جن کے پاس، یہ کیا چیزیں ہیں تمہارے پاس، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل قوم کے پاس، کسی شرک کرنے والے کے پاس نہیں ہے۔ شرک کرنے والے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم نے دیا، کہنے لگی قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی نقلی دلیل نہیں، صرف ایک بات تھی کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اس راستے پر تھے۔ یہ بڑوں کا راستہ جو ہے بڑے عصبیت کا راستہ ہوتا ہے، اور یہ راستہ حق کی دلیل کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بڑے سب کے ہیں، عیسائیوں کے بڑے بھی ہیں، یہودیوں کے بڑے بھی ہیں، بت پرستوں کے بڑے بھی ہیں، آج شرک کرنے والے یا علی مدد کہنے والوں کے بڑے بھی ہیں، یا رسول اللہ مدد کہنے والوں کے بڑے بھی ہیں، اور توحید والوں کے بڑے بھی ہیں۔ اگر بڑے ہی دلیل ہوں اس بات کی کہ ان کا راستہ درست ہے تو پھر تو سب کے راستے درست ہوئے۔ ہر ایک عصبیت کے اندر مبتلا ہے اور اپنے راستے کو سمجھتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ اختیار کیا ہے، بس یہی درست ہے۔ اس لیے لوگوں نے یہ بات بڑی عام کی کہ اپنا عقیدہ نہ چھوڑو اور دوسروں کے عقیدے کو نہ چھیڑو۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنے خاندانی روایات سے اور خاندانی مذہب سے چمٹا ہوا ہے، انہیں خاندان عزیز ہے، اس بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا راستہ تو درست راستہ ہے، ہمارے بڑے اس راستے پر چلے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے گھر تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو؟ دیکھیے، جم کر بیٹھنا، اعتکاف کی حالت میں بیٹھنا اللہ کے لیے بھی ہے۔ آدمی اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، خانہ کعبہ میں جاتا ہے، وہاں کچھ دیر کے لیے اعتکاف کرتا ہے، بیٹھتا ہے، اور اس کا دل لگتا ہے، وہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے اور اس کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اور اگر آدمی کسی قبر والے کے پاس بیٹھا ہو اور اس سے لو لگی ہوئی ہو، وہ سمجھ رہا ہو کہ قبر والا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے خوش ہو رہا ہے، میں اس کی بندگی کروں گا، اس کو مشکلات میں پکاروں گا، وہ خوش ہوگا، میری مشکلات کو حل کر دے گا۔ تو یہی وہ بندگی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنے بتوں کے ساتھ کر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا ان کی بندگی کرتے ہوئے، اب ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، ہم بھی جو ان کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے نظر و نیاز رکھتے ہیں، ان کے آگے شیرنی رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری ان کی رب کے آگے ہم تو ان کی بندگی کرنے والے اس لیے بندگی کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اس راستے پر چلے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم علیہ السلام نے کیا خوب جواب دیا، فرمانے لگے تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے۔ دلیل تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی عقل پر، بصیرت پر کسی بات کو پیش کرے، یا کوئی ایسا حوالہ دے کہ جو دلیل بن سکتا ہو۔ تم نے جو اپنے بڑوں کو سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہدایت پر تھے اور اس راستے پر وہ چلتے جا رہے ہیں، اور مدت سے ایک راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اور یہ راستہ پھر درست ہو گیا، تو یہ بات غلط ہے، تم بھی گمراہی پر ہو،
جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہو، اور تمہارے بڑے بھی کھلی گمراہی میں تھے، کوئی رعایت نہیں کی ان کی۔ ایک مومن جب کفر کو دیکھتا ہے تو کھل کر یہ کہتا ہے کہ یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ دیکھیے ایک فرق ہے، فرد معین کسی ایک خاص شخص پر فتویٰ لگانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہنا تو سب پر واجب ہے کہ جو علی کو مشکل کشا کہے گا، حاجت روا کہے گا، اور ان کو اپنی مشکلات میں پکارے گا، یا علی مدد کہے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہے گا، ان کو اللہ کا جز سمجھے گا، اور سمجھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مشکلات کو جانتے ہیں، اس کو حل کرتے ہیں، تو وہ کھلی گمراہی میں ہے، یہ کہنا تو سب پر واجب ہے۔ یہ فرد معین والی بات نہیں ہے، یہ کلیہ ہے، یہ اصول ہے جو بیان کرنا میرے اور آپ کے ذمے ہے کہ ہم جب گمراہی کو دیکھیں، اور گمراہی بھی ایسے جو بالکل واضح ہو، جو شرک اکبر ہو، کفر اکبر ہو، اور کوئی اپنے بڑوں کو دلیل بنائے، کہے ہمارے بڑے تو اسی راستے پر تھے، تو صاف کہنا پڑے گا کہ تم اور تمہارے بڑے جس راستے پر چل رہے تھے یہ کھلی گمراہی کا راستہ تھا۔ قالوا اجئتنا بالحق، وہ کہنے لگے کہ کیا تو حق لے کر آیا ہے، صحیح بات کر رہا ہے، ہوش و حواس میں بات کر رہا ہے۔ انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ایک نوجوان وہ ایسی بات کہے جو ممکن ہی نہیں۔ اپنے بڑوں کو غلط کہنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، تو کیا تو واقعی سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تو دل لگی کر رہا ہے؟ ویسے ہی تیری زبان سے نکل گئی یہ بات، ذرا سوچ کے بتا کہ کیا تو نے دل لگی کے طور پر ہم سے یہ باتیں کی ہیں، یا حقیقتاً تیرا عقیدہ ہی یہی ہے، تو اسی کو حق سمجھتا ہے اور ہمارے بڑوں کو تو باطل جانتا ہے؟ اپنی حقیقت بتا۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، فرمانے لگے بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے تمہارے یہ بت تو نہیں ہیں، یہ جن کو تم پوج رہے ہو، تمہارے بزرگ، تمہارے ولی اللہ، ان سے پہلے آسمان موجود تھا، زمین موجود تھی۔ جب زمین اور آسمان ان سے پہلے تھا تو زمین آسمان کس نے بنائی؟ جس نے زمین اور آسمان بنائی ہے، ہم تو اسی کو اپنا رب سمجھتے ہیں، جس نے ان کو پیدا کیا، جس کا حکم زمین پر بھی چلتا ہے، آسمان پر بھی چلتا ہے، وقت، موسم، دن اور رات جس کے حکم کے تحت تبدیل ہوتے ہیں، جس کے حکم کے تحت آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین سے سبزہ اگتا ہے، جو تمہاری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، میں تو اس کو اپنا رب مانتا ہوں، تمہارے بنائے ہوئے معبودوں کو میں رب نہیں مانتا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس کے اوپر گواہوں میں سے ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں، میں بصیرت کے ساتھ تم کو بتا رہا ہوں کہ اس کو رب مانو جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو اس کے درمیان ہے، وہ اس سب کا رب ہے۔ میں اس بات کی بصیرت کے ساتھ اس معاشرے میں اعلان کرتا ہوں، یہ انبیاء کی گواہی ہے، اور ہمیں بھی اپنے معاشرے میں گواہی دینی ہے، اور یہی گواہی کل قیامت کے دن اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی کا یہی مطلب ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ ہمیں بھی گواہی دینی ہے، اسی گواہی کے نتیجے میں جنت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جنت اس گواہی کے بدلے ملے گی۔ اور اگر ہم صرف دل کے اندر سوچ لیں اور زبان سے اس کا اقرار نہ کریں، معاشرے کے اندر معاشرے کا ایسا خوف ہم پر طاری ہو
کہ ہم حق کی بات نہ کر سکیں، اپنی زبان سے نکال بھی نہ سکیں، تو پھر یہ گواہی نہیں بنتی۔ زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، دل کا اقرار کافی نہیں ہے۔ ابو طالب کو دیکھیے، وہ دل سے مانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اپنے بڑوں کے راستے کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا، زبان سے اقرار نہیں کیا۔ دل کی یہ گواہی جو ہے اس کو فائدہ اس معنوں میں کہ وہ جہنم کے عذاب سے بالکل نکل کر جنت میں چلا جائے، یہ فائدہ اس دل کے اقرار نے نہیں دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم حق کو جاننے والے، توحید کو سمجھنے والے اور شرک کو پہچاننے والے، پھر توحید کا اعلان کر کے شرک اور اہل شرک سے برات کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔